دیکھیں یہ جو اس وقت خلیج کی جنگ جاری ہے یہ مکافات عمل ہے. ساری دنیا سود کے چنگل میں پھنسی ہے جس کے بارے میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ سود کے معاملات کو ترک کر دو, باز آ جاؤ. اگر تم باز نہیں آتے تو سمجھو میرے اور میرے رسول کی جانب سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. تو یہ اس اعلان جنگ میں ہم بھی اس کی زد میں آتے ہیں, ساری دنیا اس کی زد میں آتی ہے. اور سود ہلاکت ہے. یہ صرف یہ مالیاتی لین دین نہیں ہے کہ پیسہ ضائع ہو گیا بس یہ سزا ہے. اس کی سزا کہاں تک پہنچتی ہے؟ انسان کو بے حیا کر دیتا ہے, انسان کی کوئی کا ایمان ختم کر دیتا ہے, کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے سود میں ہلاکت ہے. تو یہ جنگ واضح طور پہ غازہ کے بچوں کی وہ پکار ہے جو انہوں نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ میں ان کی تجھ سے شکایت کروں گا. دنیا کو پکار کے ایک بچے نے کہا تھا, سب نے دیکھا کہ ہماری کوئی مدد نہیں کرتا, میں اللہ سے تم سب کی شکایت کروں گا. اس کی شکایت پہنچ گئی. پھر اللہ نے واضح کیا یہ یہود و نصارہ ہیں, یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں, یہ تمہارے دوست نہیں بن سکتے. آپ نے پھر بھی ان سے دوستی کی. آج ان کے دوست مسلم ممالک, ان کا جو حشر ہے آپ دیکھ رہے ہیں. یہ جنگ مکافات عمل ہے. اس جنگ کا جو نتیجہ نکلے گا یہ بہت سے ایسے مسلم ممالک ہیں جنہیں ایک درس دے کر جائے گی یہ جنگ کہ تم نے کیا بویا تھا اب تم کیا کاٹ رہے ہو, اور تم نے جو بویا تھا تم وہی کاٹ رہے ہو. تو اس جنگ کو صرف جنگ نہ سمجھیں, اس جنگ کو اس نظر سے دیکھیں کہ اللہ کا نظام کس طرح کام کرتا ہے, کس طرح سچا قرآن کی سچائی کس طرح واضح ہے, واضح ہوتی ہے. آپ دیکھیں, اس نظر سے دیکھیں تاکہ آپ کے ایمان کی بھی پختگی آئے اور آپ کی سمجھ میں بھی آئے کہ جو لوگ اللہ کے فرمان کے خلاف جاتے ہیں پھر اللہ ان کو کیسی سزا دیتا ہے. قرآن میں بار بار ہمیں خبردار کیا جاتا ہے کہ ایمان کے برخلاف بات نہ کرو, اللہ کے اصولوں کی, اللہ کے فرمان کی نفی نہ کرو. یہ کفر بھی ہے اور اس کی پکڑ بھی ہے. اس لیے اس جنگ کے بارے میں بہت کچھ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں آگے کیا کچھ ہونے والا ہے. یقیناً برا ہوگا, اچھا نہیں ہوگا, لیکن وہ لوگ اس کی زد میں آئیں گے جنہوں نے کھل کے یہود و نصارہ کی حمایت کی, جنہوں نے سود کی لعنت کو دیدہ دلیری سے اپنایا, جن لوگوں نے معصوم بے قصور غازہ کے بچوں کو آگ میں جھلستے دیکھا اور کوئی رد عمل نہیں دیا. اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے کہ ہم قرآن پاک کے فرما بردار بنیں, اس کی تعمیل, حکم کی تعمیل کریں, اسوہ حسنہ پر عمل کریں تو اللہ آپ کو بچا لے گا. دنیا جل کے خاک ہو جائے وہ لوگ پھر بچ جائیں گے جنہوں نے نبی کے فرمان کی تعمیل کی. دیکھیے اس وقت تیل کیا اور گیس کے معاملات آپ دیکھیں, ہر چیز کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. ایل پی جی یہ بھی بہت زیادہ اس کی قیمت ہو چکی ہے. تو اس کے براہ راست اثرات, جیسے گیس مہنگی ہے, روٹی سستی نہیں ہو سکتی, تندور پہ جو قیمتیں ہیں وہ آپ دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے. 25 روپے آٹے کی قیمت کم نہیں کی. اسی طرح کم از کم وہ لوگ جو صرف روٹی اور اس کے ساتھ کوئی ایک مرچ پکڑ کے کھانا کھاتے ہیں, روٹی تو سستی کریں. اس روٹی کے چکر میں جو مہنگائی چھوٹے طبقے کو کی زندگی کو اجیرن کرتی ہے. تو آج تک میں دیکھ رہا ہوں کہ آٹے کی قیمت اسٹیبل نہیں ہوئی. جو اشیاء خورد و نوش ہیں, جو بیسک نیڈز ہیں, زندگی کی بنیادی اشیاء ہیں, ان پر ایک بہت بڑا مافیا یعنی اسے جکڑ رکھا ہے. ان کی قیمتوں پہ اجارہ داری ہے جس سے سرکار نے دور کرنا ہے. اگر سرکار ہی ان لوگوں سے مل جائے
جو غریب لوگوں کی زندگی کو دکھی کرتے ہیں، تو لعنت ہے ایسی سرکار پہ۔ میں ان تمام اداروں کو جو مصنوعی منافع خوروں کو، ذخیرہ اندازوں کو من مانیوں سے روکنے کے ذمہ دار ہیں، میں ان کو یہ بات یاد دلاتا ہوں کہ اس کا کیا عذاب ہے، یا کسی عالم سے پوچھ لیں، یا قرآن پاک کا ترجمہ یا تفسیر پڑھ کے دیکھ لیں، تو آپ کو اگر موت مرنا یاد ہے تو اگر روک تھام نہیں کر سکتے تو منافع خوروں کی سرپرست تو نہ بنے۔ اس لیے کہ جب آپ ان سے اپنا پیسے لیتے ہیں، رشوت لے کر ایک سائڈ ہو جاتے ہیں، تو اس کو اس بات کا لائسنس دیتے ہیں کہ وہ جو چاہے سو کرے، جہاں سے چاہے عوام کا گلا کاٹے۔ تو آپ اتنا تو کریں کہ ایسے لوگوں کی روک تھام کریں، تاکہ یہ جو غریب طبقہ ہے جس کی دعائیں سب سے مہنگی ہیں، دعاؤں میں بھی درجات ہیں، سب سے اعلیٰ درجے کی دعا اسی طبقے کی ہے جو آپ کے ہاتھوں زندگی کی مشکلات میں آتا ہے، تو سمجھے کہ آپ کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ اچھا، سوال کروں؟ آپ لاک ڈاؤن کے حوالے سے آپ کے کیا تاثر ہے؟ جو حکومتی فیصلے ہوں گے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت دنیا توانائی کے ایک شدید بحران میں مبتلا ہو چکی ہے، اور یہ جنگ اگر مزید آگے جاتی ہے تو ہمیں دنیا کا ایک بھیانک منظر معاشی، معاشرتی، سماجی دیکھنے کو ملے گا، اور بہت حد تک میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بھی رفتہ رفتہ متاثرہ ممالک میں شامل ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ یہاں مہینے بھر کا پیٹرول موجود ہے، لیکن حکومت نے تھوڑی اجرت کر کے پیٹرول کی قیمتیں بڑھائیں، جس سے مہنگائی کا جو ایک بحران آیا، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر چیز غریب آدمی اس کی متوسط طبقے کی پہنچ سے تقریباً دور ہوتی چلی جا رہی۔ اب چونکہ کاروبار نہیں ہے، چونکہ روزگار نہیں ہے، مزدور بھی روزانہ نکلتے ہیں کہ انہیں کہیں 2 وقت کی روٹی کے پیسے مل جائیں، اسی طرح بہت سارے کاریگر، بہت سارے ملازمت کی تلاش میں لوگ جو سرگرداں ہیں، جب مشکل آتی ہے تو ایسے لوگوں کو کہیں نہ کہیں ملازمت کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ نہیں بھی مل پاتی۔ اب ایسے میں غریب طبقہ جو پہلے ہی بہت زیادہ مشکل شکار ہے، ملک 2 سطح پہ، ایک معاشی بحران جس کی جی ڈی پی 1 سے 1.5% کا ایک اندازہ حکومت لگا رہی ہے، لیکن میرا خیال ہے جو ہم نے ابھی عید کے موقع پر لوگوں کی قوت خرید دیکھی تو 1% سے بھی جی ڈی پی کم ہو چکی ہے، اور ملکی تاریخ کی بدترین حواس شکن سطح پہ مہنگائی آ چکی ہے۔ تو لاک ڈاؤن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ معیشت کا گلا گھونٹنا، لوگوں کا جو یہ نظام زندگی ہے اسے مزید آزمائش میں ڈالنا۔ تو ایسا کچھ نہ کیا جائے، جیسے 2 چھٹیاں ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ اس کی ضرورت تھی۔ 2 چھٹیوں کی تجویز آ رہی ہے کہ ہفتہ اور اتوار کے لیے لاک ڈاؤن ہو جائے گا، تو میرا مشورہ یہی ہے کہ ایک دن جو تعطیل ہے اسے برقرار رکھا جائے، اور اتوار کا دن ہے، اتوار کے دن بھی کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے بہت سی مارکیٹیں ہیں جو کہیں نصف کہیں پوری اتوار کے دن کھلتی ہیں۔ لوگ چانس لیتے ہیں کہ پورے ہفتے میں جو کسر رہ گئی ہے وہ اتوار کے دن پوری ہو جائے، لیکن اس کے باوجود وہ انتظار کرتے ہیں اور خریدار نہیں آتا۔ باقی میں یہ کہوں گا، جہاں تک بجلی اور پیٹرول کے بارے میں، کوئی بھی اپنی خوشی سے اس وقت بجلی ضائع نہیں کرتا، کوئی بھی اپنی خوشی سے تیل ضائع نہیں کرتا، اس لیے کہ اسے
تیل کے پیسے ناقابل برداشت حد تک جو قیمت ہے وہ ادا کرنی ہے. بجلی جو رفتہ رفتہ اس سطح پہ آئی کہ ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا کہ وہ اندھیرے میں بیٹھے ہوتے ہیں, دور خریدار نظر آتا ہے تو باقی کی بتیاں جلاتے ہیں. تو اس حد تک جب لوگ آ چکے ہیں تو بجلی کو ضائع نہیں کرے گا. اب آپ چاہتے ہیں کہ نہ استعمال کیا جائے تو پھر سڑکوں پہ جو 20-30% ایک ٹریفک کے رش میں پھنس کے لوگ ایندھن ضائع کرتے ہیں, تو ٹریفک کی روانی کی بہتری کے انتظامات کیجیے. اسی طرح بجلی کے معاملے میں قدر جلد حکومت کی طرف سے سنا یہی کہ 9 بجے یا 9:30 بجے مارکیٹیں بند کرنے کی بات ہو رہی ہے. مارکیٹیں تقریباً اس وقت 11 سے 12 بجے بہت سی مارکیٹیں جو دیر تک کھلی رہتی ہیں اور بیشتر جو ہے وہ 6-7 بجے تک بند ہو جاتی ہیں. جیسے ٹمبر مارکیٹ ہے, آئرن اینڈ اسٹیل مارکیٹ ہے, بہت سارے کپڑے کے ہول سیلرز ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ لائٹ کا دورانیہ کم کیا جائے. تاجروں کو بھی چاہیے کہ وہ جلد کام پر آئیں, نہ 6 بجے 7 بجے آئیں, لیکن جو 1 بجے 2 بجے یا 12 بجے تک بھی آپ کام پر آتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ 9 بجے کام پر آنا شروع کریں اور کوشش کریں لاک ڈاؤن کو ماریں گولی, آپ 6 بجے کاروبار بند کرنے کا نظام بنائیں. اس لیے میں نہیں کہہ رہا کہ اس سے کوئی لائٹ بچے گی, اس لیے بھی میں نہیں کہتا کہ یہ کوئی سرکاری حکم, لیکن یہ ایک برکت والا ٹائم ہے کہ آپ جلدی کاروبار پر آئیں اور آپ کی جو نفسیاتی الجھنیں ہیں وہ دیر تک جب آپ گھر سے باہر رہتے ہیں, بچوں سے دور رہتے ہیں, تو آپ کی نفسیاتی الجھنیں بڑھتی ہیں. ویسے بھی کاروباری تاجر ویسے بھی ٹینشن میں ہے, پریشان ہے. تاجر کو کہیں کوئی امان نہیں ہے, کہیں کوئی سکون نہیں ہے, اور آنے والے کل کے بارے میں سوچ کے تو کئی تاجر نفسیاتی امراض کا شکار ہو رہے ہیں. کہ کوئی بھی ایسا شخص میں نے نہیں دیکھا جو غیر یقینی صورتحال کا شکار نہ ہو. غیر یقینی صورتحال کیا ہے؟ وہ احساس, وہ سوچ جو اسے یقین دلاتی ہے کہ آنے والا وقت اس سے زیادہ برا ہوگا. چاہے آنے والے دن بہت اچھے ہوں, لیکن یہ صورتحال لوگوں کی سوچ میں کہ آنے والے دن اچھے نہیں ہوں گے, اس سے نکلنے کے لیے بہتر یہ کہ حکومت اپنی پالیسیز تبدیل کرے. کاروباری طبقہ اس وقت بے انتہا مایوس ہے. اسٹیک ہولڈرز کی مشکلات کو سمجھا جائے, اور جو مقدور پر حکومتی کوشش ہے وہ غریب, میں نہیں کہتا کہ کاروباری طبقے کی خالی بات نہیں کرتا, یہ جو غریب عوام ہے جس کی قوت خرید دوسرے وقت کی روٹی سے بھی محروم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, آپ ان کے لیے ایسی پالیسیز بنائیں, ٹیکسیشن میں کچھ رعایت کریں. بجلی میں چھوٹے طبقے کے لیے, جس طرح آپ کہتے ہو ایک صنعت کاروں کے لیے بجلی میں رعایت ہے, ضرور کریں, لیکن چھوٹے طبقے کے لیے بھی 100 یونٹ 200 یونٹ 300 یونٹ والے کے لیے ریٹ کم کریں. یہ بہت ظلم کی بات ہے کہ آپ 200-300 یونٹ والے پر بھی بجلی گرا رہے ہیں, یہ ظلم کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی قوانین تو ایک طرف رکھیں, یہ آپ تمسخر اڑا رہے ہیں اس نام کا کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. ایک ایسی اسٹیٹ ہے جہاں غریب آدمی, نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کے لیے کس طرح ان کے مونس و غمخوار تھے, مددگار تھے, اور آپ خلاف سنت غریبوں کے لیے زندگی جہنم بنائے بیٹھے ہیں. تو میں حکمرانوں سے بھی کہتا ہوں بہت زیادہ دور نہیں ہے, آپ کو بہت جلد اللہ کے روبرو حساب دینا ہے. آپ رعایا کا کچھ خیال کریں, اور یہ جو مفلوق الحال ہوتے چلے جا رہے ہیں, بدحال ہوتے چلے جا رہے ہیں, انہیں کم از کم بچوں کی روٹی, صاف پانی, چھوٹی موٹی تعلیم, صحت کے معاملات ان کے لیے آسان کریں. اللہ پاک آپ کو یقیناً کل سوال کرے گا. اس سوال سے بچنے کے لیے آپ اپنا انداز
حکومت درست کرے. اگر دیکھا جائے تو ماضی میں بھی ہم نے دیکھا, حال میں بھی اور آئندہ بھی جو نظر آ رہا ہے, یہ محنت کش مشکل ہے بہت, بندہ ہے مزدور کے اوقات, ان کے جو حالات ہیں حقیقتاً اس وقت یہ چیریٹی خیراتی ادارے آپ دیکھیں یہی لوگ ہیں جو ان کی دسترخوانوں پہ بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ کم از کم ان کے لیے زیادہ سے زیادہ ان حالات میں چیریٹی ادارے تو کرتے ہی ہیں, وہ تو مخیر حضرات میدان میں ضرور آتے ہیں, لیکن حکومتی سطح پر کوشش یہ ہو کہ ان پر زیادہ بوجھ نہ پڑے. اس لیے کہ جب کبھی بھی پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے, بجلی مہنگی ہوتی ہے, ڈالر کی قیمت بڑھتی ہے, یا کوئی بھی ایسا سبب قیمتیں بڑھنے کا پیدا ہوتا ہے, سب سے زیادہ ملازم پیشہ, مزدور, محنت کش, چھوٹا طبقہ, وہ لوگ جو چھوٹے پیمانے پہ کاروبار کرتے ہیں, پتھارے لگانے والے, ٹھیلے لگانے والے, ان پر بہت مشکل ہوتی ہے اور یہ لوگ زیادہ متاثر ہوتے ہیں.